نبی حضرت محمد اور حسین عظیمان ابن حسن حیدر اور عزیز آقائی مرحومین ناصر ابن رونق علی کیلانی قربان نبی رونق علی اور حسینی کے روح اشار فرماتے باعث صحت ہے کیا ام سلمہ ہے نا؟ ہاں عمر سلم چلے بہرحال یہ بچہ جو ہے بیمار ہے عمر سلم ان کے لیے دعا کر دیجئے خصوصی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یجیب المستر پروردگار اس آیت کے صدقے میں اور جس کے قلب پہ آیت نازل ہوئی ہے نا اس کے صدقے میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس بچے کو شفاء عاجل عنایت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو بہرحال اسی سلسلے سے بہت مختصر ذکر کریں گے ہے نا. مختصر ہے اعلان وغیرہ بھی بڑا مختصر خاکہ کرنا چاہیے نا. اعلان جو ہے مختصر خاص بات اعلان کر دینا چاہیے نا. اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. روزہ بھی ہے، کمس بھی ہے، جماعت کھڑے ہوتے سب چیزیں ہیں تو ہر چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. سب بے لگام ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو یہ سب کا جو ہے نا توجہ دینا چاہیے. صرف مولوی کے لیے نہیں ہے کہ جلدی نماز کرے اور یہ کرے، دوسرے کے لیے بھی ہے دھیان دینا چاہیے. ہر ایک یعنی جو زیادہ کہیں گے تو کہیں گے روزہ لگ رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو بہرحال یہ ایام ہے، یہ جو ہے ماہ رمضان المبارک ہے اور برکت کا مہینہ ہے. اور جس آیت کی تلاوت کیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجیے پیغام کو. اور سب کو ترجمہ وغیرہ سب معلوم ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر یہ نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ ولایت کا مسئلہ جو ہے اتنا اہم ہے کہ اس روزے کا بھی دار و مدار اسی پہ ہے، نماز کا بھی دار و مدار اسی پہ ہے، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے اسی پہ ہے. خود جو ہے رسول اسلام نے فرمایا ہے نا. رسول اسلام نے فرمایا کہ جب لوگوں نے سوال کیا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ چاہے جو ہے بنی کلب کے بکریوں کے برابر، بہت زیادہ بکریاں تھیں نا ان کے برابر ہے نا، تم جو ہے صدقہ دو، خیرات کرو ہے نا، چاہے تم جو ہے انبیاء کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرو، حج کرو ہے نا، لاکھ تم جو ہے نماز پڑھو، لیکن جو ہے اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو سب بیکار ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بغیر جو ہے علی کے محبت کے بغیر جو ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کے تمام اعمال جو ہے وہ بیکار ہے. لاکھ جو ہے تم جو ہے عمل انجام دو. اب آپ دیکھیں بڑی دقیق بات، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو اب معلوم ہے کہ ان کے پاس تو محبت ہے نا، بہت بڑا جوہر ہے ان کے پاس، بہت بڑا گوہر ہے نا. اب جو ہے سوچتے کیا ہے، یعنی جو شیطان ہے وہ اب یہ سوچتا ہے کہ اب جو ہے انہیں نیک عمل سے روک لو ہے نا، نیک عمل سے روک لو ہے نا. اب انہیں جو ہے نماز سے روک لو ہے نا، مسجد جانے سے روک لو. اس لیے کہ ان کے پاس جو بہت بڑی دولت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اور جن کے دل میں نہیں ہے ان سے معلوم ہے شیطان کو کہتا ہے دوڑو، اصل تو پڑھیے صلوات. ارے محبت ہی نہیں ہے. جب اہل بیت کی محبت ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب انسان جو ہے اگر اس ولایت کے ساتھ، اس اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اگر جو بھی پروردگار کی بارگاہ میں عمل انجام دے گا تو وہ عمل جو ہے قابل قبول ہوگا. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہم روز قیامت تمہاری شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے. اور اگر انسان جو ہے یہ سوچ لے، مایوس ہو جائے کہ ارے مشکل ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے کفر ہے. اگر جو ہے مایوس ہو جائے، لہٰذا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے.
دیکھیے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو کہا ہے شفاعت کریں گے، تو اس سے پہلے کی جو منزل ہے اس کے لیے اپنے آپ کو خود کو آمادہ کرنا ہے، خود آمادہ کرنا ہے۔ اب آمادہ نہیں کیا تو بہرحال جو بھی ہے نا جھیلنا تو پڑے گا، ہے نا، جہنم میں رہے گا لیکن جائے گا جنت میں بعد میں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے جائے کہ وہ بہتر ہے نا، کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے پہلے سے ٹکٹ وغیرہ کرا لے، سیٹ وغیرہ مل جائے، بیٹھ کے اطمینان سے اے سی میں جائے، وہ ٹھیک ہے کہ ایسے دھکا دھکی ادھر بیٹھ رہا ادھر بیٹھ رہا ہے، ادھر جگہ نہیں ادھر جگہ نہیں ہے نا، اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، چپل کے پاس لیٹ رہا ہے، کہیں چادر بچھا کر لیٹ رہا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ پڑھیے صلوات، یہ بہتر ہے نا، بہتر یہی ہے نا کہ پہلے سے اطمینان سے اب جائے گا تو گھر سے بھی اطمینان سے نکلے گا، ظاہر سی بات ہے نا۔ لیکن اگر جو ہے معین نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے دھکا کھاتا رہے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں محبت ہے، ولایت ہے، تو پھر وہ جو ہے دنیا کی آگ سے بھی محفوظ رہتا ہے اور آخرت کی آگ سے بھی محفوظ رہے گا۔ وہ جو ہے جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، اسے جو ہے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ ایک واقعہ بیان کر دے، ایک واقعہ بیان کر دے، اشارہ کر دیجئے گا تو ہم ختم کر دیں گے، وہی ہے نا۔ پڑھنا بھی پڑتا ہے تھوڑا بہت نا، جس کی مجلس سے کہے گا پڑھے کیا گئے اتر گئے، ہے نا۔ سب آپ کو تو احساس ہے بہرحال روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے، لیکن تھوڑا ایمان میں اضافہ ہو جائے اور کیا ہے نا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ کہ روایت میں یہ ملتا، بہت دقیق واقعہ ہے، سنیے غور سے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک محسنہ تھی، مومنہ تھی، بہت اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اور روزانہ جو ہے وہ رسول اسلام کی زیارت کرتی تھی، روز آتی تھی رسول اسلام سے ملنے، زیارت کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ شوہر نے سوال کیا ہے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ روز کہاں جاتی ہے؟ کہا رسول اسلام کی زیارت کرنے جاتے ہیں، مولا کائنات کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ کہا روز جاتی ہو، اگر راستے میں نامحرم دیکھ لے تو پھر؟ کہا کہ دیکھو اگر جو ہے راستے میں نامحرم دیکھ لے گا تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ محسنہ تھی، رسول اسلام کی زیارت کے لیے جاتی تھی۔ تو ایک دن جا رہی تھی تو ایک یہودی مل گیا راستے میں، اس نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا رسول اسلام کی مولا کائنات کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا زیارت کے لیے جا رہی، تھوڑا اپنا چہرہ دکھاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ جس کی زیارت کے لیے جا رہی ہو اس کا واسطہ، اس کا قسم، جو محبت کرتی اس محبت کا قسم کہ تم اپنے چہرے کو دکھاؤ۔ اب اس نے جو ہے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، عورت نے مڑ کر دیکھا۔ اب اس کے بعد گئی تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اسلام گھر پہ نہیں تھے۔ وہ محسنہ، وہ عورت گھر پہ واپس آئی۔ اب جو گھر پہ واپس آئی تو اب جو ہے نا تمام دیگر انداز میں تبدیلی ہے، جلدی جلدی کام کر رہی تمام چیزیں، اور شوہر کی طرف رخ نہیں کر رہی ہے، چہرہ نہیں کر رہی ہے شوہر کی طرف۔ تو شوہر نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آج کیا مسئلہ ہے نا، تم اس طریقے سے جو ہے عمل انجام دے رہی ہو، چہرہ جو ہے ادھر ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ وعدہ ہوا تھا نا، کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ راستے میں ہمارے چہرے کو ایک یہودی نے دیکھ لیا، لہذا ہم جو ہے تمہاری طرف رخ نہیں کر رہے، چہرہ موڑے ہوئے۔ تو اس نے کہا، شوہر نے کہا کہ تندور روشن تھا، ہے نا، تندور نباج والا وہ سب نہیں ہے نا، پہلے تندور وندور روشن ہوتا تھا، چولہا روٹی ووٹی اسی میں بنتی تھی نا، تو تندور روشن تھا، کھانا روٹی وغیرہ پک رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر واقعی اس قدر تم محبت کرتی ہو تو پھر یہ تندور میں کود جاؤ، آگ روشن ہے، اگر اس قدر تم محبت کرتی ہو تو اس تندور میں کود جاؤ۔ وہ عورت فوراً گئی اور جانے کے بعد وضو کرتی ہے، اور وضو کرنے کے بعد اس تندور میں کود گئی۔ لیکن تھا شوہر تھا، وہ شوہر نہیں، سمجھ گئے،
اب جو ہے اسے افسوس ہوا، گھبرایا، پریشان ہونے لگا، ادھر بچے رونے لگے، اب کیا کرے، دوڑتا ہوا رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور میری بیوی جو ہے تندور میں کود گئی ہے، وہ جل گئی ہوگی، راکھ ہو گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، لہٰذا اے اللہ کے رسول چلیے، ہم بھی پریشان ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا کہ علی کدھر ہے، علی کو بلایا جائے، مولا کائنات آئے۔ اب رسول اسلام مولا کائنات کے ساتھ چلے۔ اب جب وہ وہاں پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد رسول اسلام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد رسول اسلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے حکم دیا کہ علی آپ جو ہے آواز دیجئے۔ اب جیسے ہی مولا کائنات آواز دیتے ہیں اور شوہر سے اور بچوں سے کہا کہ دیکھو، یہ تو سمجھ رہے تھے جل کر ختم، لیکن کیا دیکھا کہ اسی آگ میں بیٹھی ہوئی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے۔ پڑھیے صلوات، تسبیح پڑھ رہی ہے۔ تب رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو علی، جب اس یہودی نے کہا تھا کہ ہم اس کے چہرے کو دیکھیں تو اللہ نے اس کے چہرے کو بدل دیا تھا فرشتوں کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دیگر افراد کے سامنے فرمایا، کہا کہ دیکھو جس کے بھی دل میں علی کی محبت ہوگی نہ اسے دنیا کی آگ جلائے گی نہ آخرت کی آگ جلائے گی۔ پڑھیے صلوات۔ وہ جو ہے نا ہر جگہ جو ہے نا محفوظ رہے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے، اور ہر ایک کے دل میں جو ہے یہ آ بھی نہیں سکتا، صرف اسی کے دل میں ہوگا کہ جس کے دل میں طہارت ہو، اور جس کے دل میں خباثت ہوگا اس کے دل میں جو ہے کبھی اہل بیت کی محبت نہیں آئے گی۔ ایک شخص آیا تھا نا چھٹے امام سے، کہہ رہا تھا مولا ہم جو ہے آپ کے جد سے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ امام نے کہا فلاں سے؟ کہا اس سے بھی ہے نا، اس سے بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، آپ بھی صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہیں۔ پڑھیے صلوات۔ تو کہا کہ آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے سینے میں دو دل ہے؟ ارے مولا دو دل کیسے، دل تو ایک ہی ہے۔ تو امام نے کہا پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا کہ جہاں ہماری محبت ہو دشمنوں کی بھی آ جائے گی۔ ہماری محبت جو ہے وہ طہارت مانتی ہے، دشمنوں کی محبت خباثت۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اسی لیے مولا نے بھی فرمایا تھا ہے نا، اسی طریقے سے ایک نے کہا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، مولا نے نام بھی لیا تھا اس کا ہے نا، اس کا جو ہے نام نہیں لیا، نام لیا تھا ہے نا۔ ایسے کہ نام لینے سے نام لینے سے جب فتنہ ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے نام لینے کا، ہے نا، نام بھی لیا تھا۔ نام لیا تو امام نے پوچھا کہ اس سے؟ تو کہا کہ ہاں مولا اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ تم ایک آنکھ والے ہو، یعنی کانے ہو تم ہے نا، اونٹ، تم جو ہے ایک آنکھ والے ہو، یا تو دونوں آنکھ والے ہو جاؤ بالکل اندھے ہو جاؤ، یا صرف جو ہے ہم ہی سے محبت کرو یا پھر جو ہے دشمنی سے محبت کرو۔ یہ کیا کہ ایک آنکھ والے ہیں نا۔ امام نے دیا تھا، کوئی برا برا نہ مانے۔ ایک صلوات پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اگر دل میں ہو تو بس کرے، اب یہیں پہ تمام کر دے، بول نہیں رہے اس کا مطلب ختم کر دیتے ہیں نا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ تو بہرحال کی یہ جو ہے ولایت ہے اور اس کی جو ہے اہمیت ہے، اور وہی انسان جو ہے سعادت مند ہے، اور انسان یہ چاہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے کمالات کو اور ان کے فضائل کو، ان کے مرتبے کو، ان کے عظمت کو درک کر لیں تو انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا، انسان جو ہے وہ اس منزل تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ جیسا کہ خود آپ دیکھیں کہ آپ نے برابر سنا ہوگا، ہم نے ذکر بھی کیا کئی بار کہ ایک مرتبہ جناب بہلول جو ہے وہ دریا کنارے بیٹھے تھے، سنا ہے نا، بیٹھے تھے دریا کنارے، وہ پیالہ لیے ہوئے اور ایک پیالے سے دریا کے پانی کو وہ جو ہے پیالے میں جو بھی کہہ لیجئے، کاسا، کٹورا، پتیلی، جو بھی سمجھ لیجئے، اس میں وہ ڈال رہے تھے۔ تو
لوگوں نے کہا بیلول یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ دریا کے پانی کو ہم جو ہے اس ظرف میں بھر رہے ہیں، جو بھی سمجھ لیجیے، ہے نا، بالٹی یا پتیلی جو بھی، ہم اس پیالے میں بھر رہے ہیں۔ تو سب ہنسنے لگے، ہے نا، کہے یہ بہت بڑے بیوقوف ہے، اتنا بڑا ہے نا دریا، اور دریا کا پانی جو ہے اس پیالے میں آ جائے گا؟ کہا پورے دریا کا پانی اس پیالے میں بھر رہے ہیں، یہ پیالہ ہے، یہ کیسے آ جائے گا دریا کا پانی؟ آپ عجیب بیوقوف آدمی ہے۔ کہا ہم بیوقوف نہیں ہیں، تم بیوقوف ہو۔ یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب دریا کا پانی جو ہے اتنے بڑے پیالے میں نہیں آ سکتا تو پھر اتنے بڑے مخ میں بھیجے میں جو ہے علی کیسے آ سکتے ہیں؟ یہی تو سمجھا رہے ہیں، پڑھیے صلوات۔ ہاں یہی تو بتانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کما حقہ جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا، ہے نا۔ خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تمہارے جو ہے کمال اور فضائل اور مرتبہ کو کما حقہ جو ہے کسی نے نہیں پہچانا سوائے جو ہے ہمارے یا اللہ کے، کسی نے کما حقہ جو ہے پہچانا نہیں، یا جو ہے ہمیں کسی نے نہیں پہچانا کما حقہ جو ہے یا آپ نے یا خدا نے، ہے نا۔ یعنی کما حقہ جو ہے رسول اسلام کو علی نے پہچانا ہے۔ تو اگر جو ہے علی سے رسول کو سمجھو گے، ہے نا، تب سمجھ پاؤ گے، اور نہیں تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا، زلف و سرما چوٹی، پڑھیے صلوات کھانے کا۔ اس لیے ہے نا کہ علی سے جب نہیں سمجھو گے تو سمجھ نہیں سکتے۔ اکما حقہ جو ہے کہا رسول اسلام نے کہ کسی نے پہچانا۔ آپ جلدی سے سن لیجئے، ذہن پہ آ گئی بات، آخری بات سن لیجئے، نے کہ کہا کہ ہم حقہ جو ہے ہم علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، ہمارے یا خدا کے، ہمارے یا خدا کما حقہ کسی نے نہیں پہچانا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ جناب سلمان جا رہے تھے، ایک صاحب مل گئے، اور ادھر مسجد میں رسول اسلام موجود ہے، مولا کائنات موجود ہے۔ وہ صاحب نکلے باہر، جناب سلمان نکلے، ایک صاحب باہر پوچھنے لگے، ہے نا، یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا کہ مسجد سے آ رہے ہیں۔ تو کون ہے مسجد میں؟ وہ تو معلوم، ہم سے آگے پہنچ جائیں گے لیکن جلدی سن لیجیے، ہے نا، کون ہے؟ تو کہا کہ رسول اسلام ہے۔ اور کون؟ کہا اور کون ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، کون ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو بہرحال وہ آئے تو دیکھا کہ مولا کائنات موجود ہے، رسول اسلام موجود ہے نا۔ اب تو ہے نا سمجھ گئے، بہت بڑھیا موقع مل گیا۔ ہوتا ہے نا بات جو ہے انسان مثلا دیکھتا ہے کہ ایک تو کمزوری ہے تو آستین وستین چڑھانے لگتا ہے نا، بات سوچتا ہے تھوڑا آواز کو بلند کرو اتنا ہی اثر ہوگا، ہے نا۔ تو اب یہ جو ہے ایک دم ہے نا جوش میں جذبات میں آئے، اے اللہ کے رسول بتائیے، ہے نا، کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول موجود ہے۔ ہم نے کہا اور کون ہے؟ کہا دوسرا کون شخص ہے، کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ بول دیے، ہے نا۔ اور آپ کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہو، اتنا بڑا جھوٹ بول دیے، کیا وہ علی کو نہیں پہچانتے؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، ہم آنے دو، سلمان سے ہم پوچھتے ہیں۔ اب جناب سلمان آئے، جناب سلمان سے رسول سب تو معلوم ہی تھا، کہا کہ یہ سلمان دیکھو ان لوگ کے کچھ سوالات ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ابھی ان سے ہم نے باہر پوچھا تھا کہ مسجد میں کون ہے؟ کہا رسول اسلام۔ اور دوسرا کون ہے؟ تو کہا کہ ہم نہیں پہچانتے۔ تو کیا یہ علی کو نہیں پہچانتے؟ پھر انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم نے کہا کہ رسول اسلام ہے، اور دوسرے کو کون ہے ہم نہیں پہچان۔ پھر کہا دیکھیے آپ کے سامنے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نا، اپنے انداز میں وہی انداز رہا، انداز میں تھوڑی ہر جگہ بتا نا، اور دیکھیے پھر جھوٹ آپ کے سامنے جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، یا جو ہے یہ علی کو نہیں پہچانتے، ہے نا، دن اور رات جو ہے علی کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں مولا کائنات کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کو نہیں پہچانتے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ سلمان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہی نے فرمایا تھا کہ علی کو کما حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا، یا ہم یا اللہ، نہ ہم نبی ہیں نہ ہم اللہ ہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال ہے نا، باقی کبھی اور موقع کا ملا تو پڑھا جائے گا، ہے نا، انشاءاللہ۔ تو نہیں ایسا نہیں، آدمی جوش میں پڑ جاتا ہے، گھر جا کے لیٹ جاتا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھ محمد۔ تو بہرحال یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ہے نا ذکر ہے، اس سے جو ہے تازگی میں، یہی مہینہ ہے، یہی ایام ہے
بس ایک یا دو جملہ ہے ایام ہے کہ اکثر مولا کائنات جب پہلا عشرہ گزر گیا آخر تک پہنچے تھے امام حسن سے سوال کرتے تھے بیٹا کتنا دن گزر گیا ہے نا. امام کہتے تھے بابا اتنا دن گزر گیا. پھر پوچھتے تھے بیٹا کتنا دن باقی ہے. جب امام بتاتے تھے مولا کائنات ایک سرد آہ کھینچتے تھے یا چند دن اور باقی ہے کہ ہم اس روزے سے محروم ہو جائیں گے. اور اکثر جو ہے وہ سوال کرتے رہے یہاں تک کہ بس آخری فکرہ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ وقت بھی آ گیا مولا کائنات کو جب ضرورت لگی اور لوگ لے کر چلے اور تمام اصحاب دیگر افراد تھے تو جب بیت الشرف گھر کے قریب پہنچے تو امام نے کیا کہا تھا کہ میرے لال حسن ان صحابیوں کو کہہ دو اپنے اپنے گھر چلے جائیں اس لیے کہ میری بیٹیاں ہیں جب اس حالت میں گھر پہ پہنچیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے ان کی آوازیں بلند ہو جائیں گی. ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے لیکن 61 ہجری میں آئیے یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی شہزادی زینب ام کلثوم ہوں گی بیبیاں ہوں گی کوفے کا بازار ہوگا بے مخنو چادر دربار میں آپ کی بیٹیاں عالم الذي نزل من قلب پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق میں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں یا غائبین ہیں پروردگار جو نیک حاجات ہو دلی حاجات ہو اسے قبول فرما. جو بھی مریض ہیں جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی آوان میں انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر یہ مل ہی گیا ہے نا تو پڑھ دیجئے. اشار کر دیا ظفر حسین ابن اظہر حسین عباسی خاتون بنت نبی حسن محمد اور ابن ظفر حسین علی امام ابن حسن قاری ناصر ابن رونق علی تمام مرحومین جتنے بھی ہیں سب کے روح کو اصال فرما دے. اور بچے کے لیے دعا کر دیں عمر سلموں کے لیے بیمار ہے صحت کے لیے دعا کرتے پروردگار اس بچے کو شفاء عاجل عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. السلام الله الأرواح الذي علت في العائق لكم إني سلام الله أبدلنا بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأحد إني لزيارتكم. السلام على الحسن والعلي بن الحسن والأولاد الحسن ولا أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أخي السلام عليكم يا من الضعفاء الفقراء السلام عليكم يا